بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر بعض مقامات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ ہم نے خود ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے، خود ہم نے الف کے اوپر یا الف کے نیچے حرکت لگانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے یا بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو کیا الف کے اوپر زبر لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ الف کے بعد تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا، تیسرے حرف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم نے وہی لگانی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مثال میں آپ کو دوں گا، ایک لفظ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اب تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے، تو کیا ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے؟ نہیں، ہم زبر نہیں لگائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی اکثر میں نے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید الف کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے جو حرکت ہوتی ہے وہی ہم الف کے اوپر یا پھر الف کے نیچے لگا دیں۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ہمیشہ تیسرے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، نہ ہمیشہ زبر لگتی ہے، نہ ہمیشہ زیر، نہ ہمیشہ پیش۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ غلط فہمی دور کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلا قاعدہ آپ یہ دیکھ لیں، اگر الف کے اوپر یا الف کے نیچے کوئی حرکت نہیں ہے اور اس کے فوراً بعد لام آ جاتی ہے، اگر لام آ گئی ہے الف کے فوراً بعد، تو آپ نے ہمیشہ الف کے اوپر زبر لگانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، اب ایک لفظ ہے اور اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، الف کے فوراً بعد لام ہے، تو آپ نے تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا۔ اگر الف کے فوراً بعد لام آ گئی ہے نا، تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ الف کے فوراً بعد لام آتی ہے تو آپ نے زبر ہی لگانی ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہاں پر تو الذین، لام کے اوپر زبر ہے، لام کے ساتھ الف کو ملایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر لام کے ساتھ ہم نہیں ملاتے، فار ایگزامپل یہاں پر مثال میں آپ کو دوں گا، اب یہاں پر الف کے بعد لام ہے لیکن لام کے ساتھ ہم الف کو نہیں ملا رہے، تو کیا یہاں پر بھی الف کے اوپر زبر لگنی ہے؟ بالکل، لام کے ساتھ آپ ملائیں یا پھر آپ نہ ملائیں، ٹھیک ہے۔ الف کے فوراً بعد لام آ گئی ہے تو لام آپ نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ شرط یہ ہے کہ الف کے فوراً بعد لام آئے گی تو آپ نے تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا، اگر لام آتی ہے الف کے فوراً بعد آپ نے زبر لگا دینی ہے الف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اگر الف کے فوراً بعد لام نہیں آتی پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، ایک آیت آپ کے سامنے ہے، اگر الف کے فوراً بعد لام نہیں آتی تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تیسرا حرف اب یہاں پہ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پہلا حرف الف ہے، دوسرا را ہے، تیسرا جیم ہے، تیسرا جیم ہے، جیم کو ہم فالو کریں گے، کیوں؟ الف کے فوراً بعد لام نہیں آئی تو ہم جیم کو دیکھیں گے، جیم کے نیچے یا اوپر کیا ہے؟ جیم کے نیچے زیر ہے، تو پیچھے الف کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر تیسرا حرف ہم نے کب دیکھنا ہے؟ جب الف کے فوراً بعد لام نہیں آتی تو، ٹھیک ہے، ورنہ اگر الف کے فوراً بعد لام آتی ہے تو آپ نے زبر لگا کے پھر پڑھنا ہوتا ہے لام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر لام نہیں آتی پھر آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ تیسرے حرف کو فالو نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک مثال میں اور آپ کو دوں گا، اب یہاں پر دیکھیں ایک آیت ہے، اب الف کے فوراً بعد لام نہیں آئی لیکن تیسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تیسرا حرف کون سا بن رہا ہے؟ تا بن رہا ہے، پہلا الف، دوسرا جیم، تیسرا تا، تا کے اوپر تو زبر ہے، تو کیا الف کے اوپر زبر لگائیں گے؟ نہیں۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر آتی ہے یا پھر زیر آتی ہے تو دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر لگتی ہے۔ اب یہاں پر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو آپ نے پیچھے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ تیسرے حرف کو ہی فالو نہیں کرنا، اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر آتی ہے یا پھر زیر آتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، اب یہاں پر ایک اور مثال دیکھیں، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، الف کے بعد لام نہیں آئی، اب دیکھیں گے تیسرے حرف کو، پہلا الف، دوسرا شین، تیسرا دال ہے، الف کے اوپر
कुछ भी नहीं है, तो आपने अलिफ के ऊपर क्या लगाना है, पेश लगानी है। क्यों? तीसरे हरफ के ऊपर पेश है। तीसरे हरफ को फॉलो क्यों करना है? क्योंकि अलिफ के फौरन बाद लाम नहीं आ रही। क्लियर हो गया ना? यानी कि अगर तीसरे हरफ के ऊपर पेश आती है ना, तो आपने अलिफ के ऊपर पेश लगानी है। अगर तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर आती है या फिर ज़ेर आती है, दोनों सूरतों में अलिफ के नीचे ज़ेर लगनी है। पेश भी हो गया, ज़ेर भी हो गया। ज़बर कब लगनी है? ज़बर जब अलिफ के फौरन बाद अगर लाम आती है तो। चलते हैं, एक दफ़ा मैं आपको खुद पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखें, अलिफ के फौरन बाद लाम है, तो अलिफ के ऊपर क्या लगेगा, ज़बर लगेगी। ठीक है, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। क्लियर हो गया? अलिफ के फौरन बाद लाम है तो ज़बर लगानी है। इसके बाद आगे देख लें कि अलिफ के फौरन बाद लाम नहीं है, तीसरे हरफ के ऊपर क्या है, पेश है, तो अलिफ के ऊपर क्या लगेगा, पेश लगेगी। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, उशदुद बिही, उशदुद बिही अज़री। क्लियर हो गया है? अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, अलिफ के फौरन बाद लाम है, लाम के साथ मिल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगानी है, सीन के साथ मिला के पढ़ेंगे, अस्समाई, अस्समाई। ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें, अलिफ के फौरन बाद लाम नहीं है, तीसरे हरफ को देखेंगे, तीसरे हरफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, जो कि जीम के नीचे है, तो यहाँ पर अलिफ के नीचे ज़ेर लगेगी, इरजीई, इरजीई। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें, अलिफ के फौरन बाद लाम तो नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, तीसरे हरफ को देखेंगे, तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर है, तो क्या अलिफ के ऊपर ज़बर लगेगी, नहीं। तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर हो या फिर ज़ेर हो, अलिफ के नीचे ज़ेर लगती है। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे इजतबाहु, इजतबाहु। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से वीडियो ज़्यादा लोगों तक वायरल होती है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए और हमारे लिए सदका जारिया फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।